جب ہر دروازہ بند ہو جائے، اللہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، اور درود و السلام ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے آپ نے رات کے آخری پہر سجدے میں رو رو کر اللہ سے دعا کی ہو، مگر صبح اٹھ کر بھی حالات نہ بدلے ہوں؟ حالات بدلنے کے لیے ہمیں رات کو اللہ کے آگے گر گرا کر رونا چاہیے۔ کیا کبھی ایسا لگا کہ شاید اب میری دعا قبول نہیں ہوگی؟ کیا کبھی آپ نے یہ سوچا کہ سب کے کام بن رہے ہیں، لیکن میری زندگی میں آزمائشیں ہی آزمائشیں کیوں ہیں؟ اگر آپ کے دل میں کبھی یہ خیال آیا ہے تو آج کا یہ بیان صرف آپ کے لیے ہے۔ آج جلدی میں یہ ویڈیو بند نہ کیجیے، کیونکہ ممکن ہے اللہ تعالیٰ اسی بیان کے ذریعے آپ کے دل میں امید کی وہ شمع روشن کر دے جو بجھنے لگی تھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں گے تو میں قریب ہوں، جب دعا کرنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ ذرا غور کیجیے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں بہت دور ہوں، بلکہ فرمایا میں قریب ہوں۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ وہ رب جس نے آسمان اور زمین بنائے، وہ اپنے بندے سے فرماتا ہے میں تمہارے قریب ہوں۔ آپ اپنے دل کی وہ بات بھی اللہ سے کہہ سکتے ہیں جو آپ نے آج تک کسی انسان کو نہیں بتائی۔ وہ آنسو بھی اللہ دیکھتا ہے جو لوگ نہیں دیکھتے۔ وہ درد بھی جانتا ہے جو آپ مسکرا کر چھپا لیتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، دنیا میں اگر ایک دروازہ بند ہو جائے تو انسان دوسرے دروازے پر جاتا ہے، اور دوسرا بھی بند ہو جائے تو تیسرے پر جاتا ہے۔ لیکن جب دنیا کے سارے دروازے بند ہو جائیں تو تب ایک دروازہ ایسا ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا، وہ ہے اللہ کی رحمت کا دروازہ۔ کتنے لوگ ایسے تھے جن کے پاس کوئی سہارا نہیں تھا، لیکن جب انہوں نے اللہ کو پکارا تو حالات بدل گئے۔ اس لیے کبھی یہ مت سوچیے کہ میرا مسئلہ بہت بڑا ہے۔ اپنے مسئلے کو نہیں، اپنے رب کی عظمت کو دیکھے۔ آپ کا مسئلہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اللہ کی قدرت اس سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ آج اگر آپ بیمار ہیں تو اللہ شفا دینے پر قادر ہے۔ اگر آپ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ آسانی پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ آپ کو روزی دینے والا ہے۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو اللہ کے سوا کوئی آپ کو روزی نہیں دے سکتا۔ اللہ رزق کے ایسے دروازے کھول سکتا ہے جن کا آپ نے تصور بھی نہ کیا ہو۔ اگر آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں، اللہ دلوں کو بدلنے پر قادر ہے، لیکن ایک شرط ہے، اللہ سے کبھی امید ختم نہ ہونے دینا، اللہ سے کبھی امید ختم نہ ہونے دینا۔ یاد رکھیے، دعا عبادت ہے، اور مومن اپنے رب سے مانگنا نہیں چھوڑتا، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔ دعا کیوں فوراً قبول نہیں ہوتی؟ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ایک سوال تقریباً ہر انسان کے دل میں آتا ہے، میں اتنی دعائیں کرتا ہوں پھر بھی میری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ یہ سوال شیطان بھی ہمارے دل میں ڈالتا ہے تاکہ ہم اللہ سے مانگنا چھوڑ دیں، لیکن یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کسی بھی سچے دل سے کی گئی دعا کو ضائع نہیں کرتا۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ فوراً عطا فرما دیتا ہے،
بعض اوقات بندے کے لیے بہتر وقت کا انتظار ہوتا ہے اور بعض اوقات وہ چیز نہیں دیتا کیونکہ اس سے بہتر چیز اس کے لیے مقدر کر چکا ہوتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اگر ایک چھوٹا بچہ اپنے والد سے ایسی چیز مانگے جو اس کے لیے نقصان دہ ہو تو کیا ایک اچھا باپ وہ چیز فوراً دے دے گا؟ ہرگز نہیں دے گا۔ وہ بچے سے محبت کرتا ہے، اس لیے اسے وہ چیز نہیں دیتا۔ تو سوچئے، جس اللہ کی رحمت 70 ماؤں سے بھی زیادہ ہے، کیا وہ اپنے بندے کے لیے غلط فیصلہ کرے گا؟ کبھی نہیں۔ ہو سکتا ہے جس چیز کے لیے آپ آج رو رہے ہیں، اگر وہ مل جائے تو کل آپ کی آزمائش بن جائے۔ ہو سکتا ہے جس چیز کے نہ ملنے پر آپ غمگین ہیں، اسی میں اللہ نے آپ کی بھلائی رکھی ہو۔ اس لیے مومن کبھی اللہ کے فیصلے پر اعتراض نہیں کرتا، وہ صرف اتنا کہتا ہے، یا اللہ مجھے وہ بھی عطا فرما جو میرے حق میں بہتر ہو، یا اللہ مجھے وہ چیز نہ دے جو میرے حق میں بہتر نہیں۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، کبھی اپنی زندگی پر نظر ڈالیے، کتنی ایسی دعائیں تھیں جو آپ نے برسوں پہلے مانگی تھی اور آج اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی صورت میں پوری کر دی، اور کتنی ایسی چیزیں تھیں جن کے نہ ملنے پر آپ نے بہت غم کیا، لیکن آج آپ کہتے ہیں الحمدللہ، اگر وہ چیز مل جاتی تو شاید میں نقصان میں ہوتا۔ یہ اللہ کی حکمت ہے، یہ اللہ کی حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف ہماری خواہش نہیں دیکھتا، وہ ہمارا انجام بھی جانتا ہے۔ اس لیے دعا کے ساتھ صبر بھی ضروری ہے۔ اور یاد رکھیے، جو بندہ اللہ کے دروازے پر بار بار دستک دیتا ہے، اللہ اسے کبھی خالی نہیں لوٹاتا، اللہ اسے کبھی بھی خالی جوڑی نہیں لوٹاتا۔ بس وقت، طریقہ اور عطا کی صورت اللہ اپنی حکمت کے مطابق عطا فرماتا ہے۔ اس لیے اگر آج آپ کی دعا ابھی تک پوری نہیں ہوئی تو مایوس نہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسا وقت منتخب کر رہا ہو جو آپ نے کبھی سوچے نہ ہو سکتا ہے آج کی ایک دعا آپ کی پوری زندگی بدل دے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے، میں اپنے بندوں کو آزماتا ہوں، کبھی اس کو دیتا ہوں تو کبھی اس سے چھین لیتا ہوں۔ میں اپنے بندوں کو دے کر بھی آزماتا ہوں تو میں اپنے بندوں سے لے کر بھی آزماتا ہوں۔ بس اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط رکھیے، نماز کی پابندی کریں، توبہ کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہر وقت اپنے لیے مغفرت مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے جنت کی دعا کیا کریں۔ اور جب بھی دعا مانگیں تو کہنا، یا اللہ مجھے شہادت کی موت دینا، اے اللہ جب میں مروں تو میری زبان پر کلمہ جاری ہو، اے اللہ میں جب بھی میرا وقت موت کا قریب آئے تو اے اللہ میری زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نعرہ ہو۔ اے اللہ ہم نے جو بھی غلطیاں کی، یا اللہ جو بھی ہم نے کبیرہ صغیرہ گناہ کیے ہیں، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما۔ اے اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا۔ اے اللہ ہمیں قرآن کا حفظ بنا، ہمیں قرآن کا قاری بنا۔ اے اللہ ہمیں اپنے اور اپنے محبوب کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنا۔ اے اللہ آج سے ہم توبہ کرتے ہیں، آج سے ہم اپنا عہد کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہم نماز نہیں چھوڑیں گے۔ تو توبہ کرتے رہیں، نماز کی پابندی کرتے رہیں، نماز ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ اور یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں آپ سب سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں، کیا کبھی آپ بھی اللہ کی رحمت سے بے امید ہوئے ہیں؟ تو کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی دعائیں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرمائے، جن کو بیٹے
اور بیٹیوں کی خواہش ہے اللہ تعالیٰ ان کو بیٹے اور بیٹیاں دے، اللہ تعالیٰ نیک اولاد دے۔ اگر آج کی میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، آپ کے دل کو سکون ملا ہو، تو کمنٹ میں ایک بار ضرور آمین لکھنا، یا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا۔